نہیں مانگنی تو رب سے کہو کہ وہ تمہاری مدد کرے، یعنی میرے ذریعے سے اللہ کی مدد تمہیں پسند نہیں تو ڈائریکٹ اللہ کی مدد مانگو اللہ سے، کیونکہ اب چند لمحے ہی ہیں، آگے آگ ہے اور وہ بہت خطرناک ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا حسبی من سوالی علمہ بحالی، کیوں اس سے مانگوں؟ کیا اسے پتہ نہیں میرا خلیل ہے؟ حسبی من سوالی علمہ بحالی، میرے مانگنے سے زیادہ وہ خود ہی جانتا ہے، یعنی میں تب مانگوں جب اسے پتہ نہ ہو۔ تو اب ہر بندے کا تو یہ مقام نہیں ہے کہ وہ کہے میں نے دعا بھی نہیں کرنی رب سے، ہر بندہ نہیں کر سکتا۔ تو جیسے اب دعا جائز تھی لیکن نہیں کی، ان کا ایک مقام ہے، ایسے ہی مدد لینا جائز تھا مگر ان کا ایک مقام ہے، انہوں نے کہا میں نہیں لیتا، تو اللہ کی مدد آ پہنچی۔ تو یہ توکل کا ایک خواص کا انداز ہے۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سب متوکلین سے بڑے متوکل ہیں، لیکن کائنات میں امت نے قیامت تک کے لیے جن امور کے ذریعے سے اپنی زندگی نبھانی تھی تو سرکار نے وہ امور رائج کیے، یعنی نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دوائی استعمال کی یہ امت کے لیے ایک سنت بنانے کے لیے، ورنہ دوائی کے اندر شفا کہاں سے آئی اگر رب نہ شفا دینا چاہے؟ تو اصل تو شفا رب ذوالجلال کی طرف سے ہے، تو سرکار کا توکل تو اجازت نہیں دے رہا تھا، لیکن یہ کہ امت جب دوائی کے مسئلے پر آئے گی تو ان کے سامنے میری سنت ہونی چاہیے کہ ہمارے نبی علیہ السلام نے جب دوائی لی تو یہ کوئی توکل کے خلاف نہیں ہے۔ اعلیٰ توکل جو ہے اس کے باوجود تسنین کے لیے، سنت بنانے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم امت کے لیے ایسے بہت سے مراحل کیے، جس پر محدثین نے لکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسباب اختیار کرنے کے باوجود بھی اللہ کے ہاں درجہ وہ اعلیٰ توکل کا ہی ملتا رہے گا۔ امام غزالی نے اس سلسلہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک قول لکھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا رب ممن الدا والدوا، رب یہ بیماری کس کی طرف سے آتی ہے اور بیماری کا علاج کیا ہے؟ دونوں چیزیں، بیماری کس کے حکم سے آتی ہے، شفا کس کے حکم سے ہے؟ قال تعالی منی، اللہ نے فرمایا دونوں ہی میرے حکم سے ہیں، اگر میں نہ بھیجوں تو بیماری نہیں آتی، میں نہ لے جاؤں تو نہیں جاتی، اس میں کسی گولی، کسی جڑی بوٹی، کسی دوائی، کسی چیز کا کوئی دخل نہیں ہے، یہ سب میرے حکم پر ہے، آتی بھی میرے حکم پر ہے اور جاتی بھی میرے حکم پر ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے کلیم نے بہت خوبصورت سوال کیا، فرمایا فما یصنع الاطباء، پھر یہ ڈاکٹر کیا کرتے ہیں، طبیب کیا کرتے ہیں، یہ طبیبوں کا سلسلہ پھر کیوں ہے؟ یعنی پھر ان کے پاس جانا ناجائز ہونا چاہیے اور یہ طب کا عمل کرنا ناجائز ہونا چاہیے کہ جب یہ ہے ہی فضول کام کہ بیماری آنا بھی بیماری نے تیرے حکم سے ہے، جانا بھی تیرے حکم سے ہے، تو پھر طبیبوں کی تو دکانیں بند ہونی چاہیے، طبیب بننا ہی ناجائز ہونا چاہیے، طبیبوں کے پاس جانا ہی ناجائز ہونا چاہیے کہ ایک فضول کام ہے، بس ہونا وہی ہے جو رب نے کرنا ہے، تو پھر آئے گی بھی رب کی مرضی سے، جائے گی بھی رب کی مرضی سے، تو پھر طبیبوں کا درمیان میں کردار کیا ہے؟ فما یصنع الاطباء، یہ 303 صفحہ احیاء العلوم کی 4 جلد کا، اس میں یہ مکالمہ لکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، فرمایا اس میں معاشرے کے اندر رہنے والے دونوں طبقے جو ہیں ان کا بھلا ہے، طبیبوں کا بھی مریضوں کا بھی، اور میری یہ حکمت ہے کہ میں بعض کو بعض کے ذریعے سے آپس میں جوائنٹ کر کے معاشرے میں رکھتا ہوں کہ ایک دوسرے کے محتاج رہیں، ہر ایک کی کوئی نہ کوئی حاجت تو کسی کے ذمہ ضرور ہوتی ہے، ورنہ تو اگر کسی کی ساری حاجات
یعنی خود ہی وہ درزیوں والا بھی کر لے، کمہاروں والا بھی کر لے، لوہاروں والا بھی کر لے، کسانوں والا بھی کر لے، خود ہی سب کچھ، تو پھر کوئی کسی کو پلے ہی نہ باندھے، کسی کے لیے کوئی رہ کے ساتھ سوسائٹی سویلائزیشن میں ایسا ہو ہی نہ، وہ ایک علیحدہ ایک فلسفہ ہے۔ تو رب ذوالجلال نے فرمایا میں نے یہ جو رکھا ہے نا سلسلہ، اس لیے یأکلون ارزاقہم، کہ طبیب مریضوں کا رزق کھاتے ہیں، یأکلون ارزاقہم، دوائی دیتے ہیں، وہ ان کو پیسے دیتے ہیں، ان کا روزگار یہ چلا ہوا ہے، یأکلون ارزاقہم ویتیبون نفوس عبادی، اور فائدہ دوسری طرف یہ ہوتا ہے کہ میرے بندوں کے دل مطمئن ہوتے ہیں۔ یعنی جب کوئی حکیم ہی نہ ملتا ہو، ڈاکٹر ہی نہ ملتا ہو، معاشرے میں کسی گاؤں میں ڈاکٹر ہی نہیں ہے، یا کسی شہر میں ہسپتال ہی سارے بند ہیں، اب شفا سے جو پہلا مرحلہ ہے مریض کے لیے اطمینان کا، وہ تو دوائی ہے، کہ اس کو بڑا سہارا ہو جاتا ہے کہ میرا علاج شروع ہو گیا ہے، میرے مرض کا پتہ چل گیا ہے، یہ دوائی جو ہے وہ مجھے استعمال کروانا شروع کر دی گئی ہے، اس کے رشتہ داروں کو اور اس کو خود بڑا سہارا مل جاتا ہے کہ اب خیر ہے، چونکہ دوائی مل گئی ہے، علاج شروع ہو گیا ہے۔ تو رب ذوالجلال فرماتا ہے ان کا یہ بھلا ہو جاتا ہے کہ ان کی طبیعت خوش ہو جاتی ہے، وہ طبعاً خوشی محسوس کرتے ہیں، اور وہ خوشی بظاہر ان کے ذریعے ملتی ہے، ڈاکٹروں کے ذریعے، طبیبوں کے ذریعے، کہ دوائی استعمال کر رہے ہیں، دوائی پر بھی ایک انسان کا کسی درجے میں بھروسہ ہوتا ہے، تو اس بنیاد پر انہیں یہ فائدہ ہوتا ہے۔ حتیٰ، یہ ہے تقدیر، حتیٰ یأتی شفائی او قضائی، فرمایا یہ ڈاکٹر اور مریض آپس میں ان کو جوائنٹ کر دیا گیا ان حکمتوں کے پیش نظر، لیکن نہ ڈاکٹر کو پتہ ہے میرے فیصلے کا، نہ مریض کو پتہ ہے میرے فیصلے کا۔ ڈاکٹر کے پاس شفا نہیں ہے، حتیٰ یأتی شفائی، فرمایا دونوں آپس میں منسلک ہیں، اور اس پر آگے معاشرے کے کئی ثمرات مرتب ہوتے ہیں، یہاں تک کہ یا تو میری شفا آ جاتی ہے یا میری طرف سے قضا آ جاتی ہے۔ تو فرمایا یہ ہے درمیان میں ڈاکٹر کیا کرتے ہیں، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، فرمایا یہ فائنل ہے، آتی بھی میری طرف سے ہے، جاتی بھی میرے کہنے پہ ہے، اور درمیان والا کام بھی فضول نہیں، اس کی بھی حکمتیں ہیں، اور ان کو پیش نظر جو ہے رکھتے ہوئے پھر وہ دوائی استعمال کی جاتی ہے۔ تو دوائی اس بنیاد پر یعنی استعمال کرنا خلاف شرع نہیں، شریعت ہے، اس میں سنت ہے، فائدہ ہے، جائز ہے، مگر پھر بھی خواص جو ہیں سرکار ہی کی تعلیم سے پیدا ہونے والے توکل پر وہ ایسے درجے پہ فائز ہوئے کہ انہوں نے دوائی سے بھی انکار کیا، مگر وہ جو پھر صبر کر سکے۔ تو اب یہ صورتحال جو ابھی بحث کی گزر رہی ہے، یہ جواز اور عدم جواز اور علیحدہ علیحدہ نصاب اور علیحدہ علیحدہ اوقات کے لحاظ سے یہ معاملہ ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہوئے تو آپ سے کہا گیا لو دعونا لک طبیبا، کاش کہ آپ ہمیں اجازت دو تو آپ کے لیے ڈاکٹر یعنی حکیم طبیب کو بلا کے لے آئیں۔ تو آپ نے فرمایا الطبیب قد نظر الیہ، طبیب نے تو مجھے دیکھ لیا ہے، یعنی مریدین کہہ رہے تھے، ظاہر ہے کہ وہ بھی صحابہ تھے یا تابعین تھے، کہ ابوبکر صدیق آپ اجازت دو تو ہم طبیب نہ لے آئیں، بیماری دور ہو جائے گی۔ آپ نے فرمایا طبیب نے تو مجھے دیکھ لیا۔ اب لوگوں نے سمجھا شاید ہمیں پتہ نہیں تھا کوئی ڈاکٹر کوئی دوسرا ساتھی لے کے آ گیا ہے، تو انہوں نے پوچھا کیا کہا ہے طبیب نے؟ تو آپ نے فرمایا وہ کہتا انی فعال لما ارید، میں وہی کرتا ہوں جو میں چاہتا ہوں، یعنی طبیب سے مراد لے رہے تھے اللہ کی ذات، کہ تم کہتے ہو طبیب نے نہیں دیکھا، طبیب لے آئیں، فرمایا طبیب نے دیکھا ہے مجھے۔ انہوں نے پوچھا پھر دیکھا ہے تو کیا کہتا ہے؟ تو کہا وہ یہ کہتا ہے انی فعال لما ارید،
میں وہی کرتا ہوں جو میں چاہتا ہوں، لہٰذا میرا اسی پہ بھروسہ ہے۔ جب آپ نے یہ جواب دیا اس پر متوکلین سمجھ گئے کہ یہ ان کا ایک اپنی سپیشلائزیشن ہے توکل کے اندر، ورنہ جن کے نبی دوائی لے لیں امتی کیوں نہ لیں، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس جہت میں کہ امت کے لیے سنت بنانا چاہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ یہ تو ہے صدیق اکبر اور عام بندہ ہو تو وہ کہے کہ یہ عجیب دین ہے، دوائی بھی نہیں لے سکتے، باقی سارے دینوں والے دوائی لیتے ہیں اور ہمیں دوائی سے بھی روک دیا گیا۔ تو سرکار نے سنت رکھی، لیکن جو ایسے معاملات پورے کر سکتے ہیں، اعلیٰ درجے کا توکل ہے، پھر ان کے لیے یہ جہت بھی سرکار ہی کے طریقہ کار کے اندر موجود ہے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ شدید بیمار تھے، پوچھا گیا ما تشتکی، کیا بیماری ہے، کہاں درد ہے؟ ما تشتکی، آپ نے کہا ذنوبی، گناہوں کی بیماری ہے۔ وہ اعلیٰ درجے کے لوگ جنہیں دیکھنے والے بھی جنتی بن جائیں، لا تمس النار مرانی اور را مرانی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے حالت ایمان میں مجھے دیکھا، یعنی میرا صحابی بنا، آگ اس کے قریب نہیں جائے گی، جہنم کی آگ اسے جلا نہیں سکتی، اور جس نے میرے صحابی کو دیکھا جہنم کی آگ اس کے قریب بھی نہیں جا سکتی۔ تو اتنے تقوی اور پارسائی والے لوگ، لیکن عاجزی ہے اور پھر اعلیٰ تقوی ہے۔ کہا بیماری کیا ہونی ہے ابو دردہ کو؟ بس گناہوں کی بیماری ہے، جن کا کبھی کوئی کام خلاف اولا بھی نہ ہو، کہتے ہیں گناہوں کی بیماری ہے۔ قیل فما تشتہی، سائل نے بات پھیر کے کہا چلو بیماری تو آپ نے بتایا، اب بتاؤ کہ کس چیز پہ جی کر رہا ہے، طبیعت کیا چاہتی ہے، کیا کھلائیں، کیا پلائیں، کیا چاہتے ہو؟ کہا مغفرت چاہتا ہوں، یعنی وہ کھانے پینے والی کوئی چیز یا کوئی دوائی، اس کے مقابلے میں کہا مغفرت ربی، اپنے رب کی طرف سے مغفرت چاہتا ہوں۔ قالوا الا ندعو لک طبیبا، کیا ہم آپ کے لیے طبیب نہ بلا کے لے آئیں؟ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جب یہ کہا گیا، کہتے ہیں الطبیب امرضنی، طبیب نے ہی تو بیمار کیا ہے، طبیب نے ہی تو بیمار کیا ہے، یعنی اللہ نے، اور تم کہتے ہو ہم طبیب نہ بلا کے لے آئیں۔ یہ تمہارے طرف سے پیش کی گئی یہ باتیں، اور یہ تمہاری آفری یہاں کوئی بھی نہیں چلتی۔ طبیب نے ہی بیمار کیا ہے، طبیب ہی چاہے گا تو میں صحیح ہو جاؤں گا، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، وہی شفا دے دے گا، اسی کی شفا سے ہے، ورنہ قضا آ جائے گی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی دونوں آنکھیں بیمار تھیں، شدید مرض تھا، کہا گیا لو داویتہما، کاش کہ کوئی دوائی استعمال کر لیں، کوئی آنکھوں میں قطرے ڈال لے، کوئی دوائی استعمال کریں۔ قال انی عنہما مشغول، کہ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ میں آنکھوں کے لیے دوائی ڈھونڈتا پھروں یا آئی ہوئی میں آنکھوں میں ڈالوں، میں مشغول ہوں، میں مصروف ہوں۔ فقیل لو سألت اللہ تعالی ان یعافیک، تو ٹھیک ہے کسی حکیم کے قطرے نہیں ڈالنا چاہتے، اللہ سے تو کہو نہ کہ وہ آنکھیں صحیح کر دے۔ اب یہ کہ ہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کمال ملا وہ مجموعی رب نے ہمارے آقا علیہ السلام کو عطا کیے اور پھر اضافہ کی۔ جو حضرت امام شافعی حرم میں بیٹھے تھے اور کہا کہ ہر کمال جتنے انبیاء علیہ السلام کو سارے کمالات ملے وہ ہمارے آقا علیہ السلام کو رب نے دیے اور اس کے اوپر اضافہ کیا۔ تو کوئی نصرانی تھا تو اس نے کہا عیسیٰ علیہ السلام تم مردوں کو زندہ کرتے تھے تو تم اپنے نبی علیہ السلام کا یہ کمال دکھاؤ۔ تو آپ نے فرمایا مردے کو زندہ کرنا چھوٹی سی بات ہے، ہمارے نبی علیہ السلام کا تو اس سے بھی آگے کا کمال ہے۔ احیاء موتا ہے کہ جہاں پہلے حیات تھی چلی گئی پھر وہاں لانا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خشک لکڑیوں میں جان ڈالی ہے،
جہاں پہلے کبھی آئی نہیں تھی، استن حنانہ والی